بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے دور میں بڑی مشکل سے کوئی آپ کو ایسا گھر ملے گا جہاں پہ سکون ہی سکون ہو، پریشانی نہ ہو، غم نہ ہو، مسائل نہ ہو اور ہر طرح کے دکھ درد اور مصیبتوں سے پاک ہو۔ نہیں تو اگر دیکھا جائے تو آج کے اس دور میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انسان اس وقت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب وہ نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ غم اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کرے، اور جس شخص کو تقوی کی عظیم نعمت حاصل ہو جائے وہ غموں اور پریشانیوں سے بڑی آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور خدا اس کے لیے اتنی آسانیاں اور کشادگی پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر ہے کہ کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچو۔ آج ہمارے کتنے دینی بھائی اور بہنیں بے نمازی مر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارا پڑوسی شرک و بدعت میں مبتلا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے سامنے فحاشی پھیل رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ بس ہم اپنے خیال میں مست ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دوستو، آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو آپ محرم کے دنوں میں لازمی کریں۔ محرم کے دنوں کے علاوہ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن محرم میں یہ خاص دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کے غم، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، دکھ درد سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ساری مشکلات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ دوستو، اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے یا رحیم، اے رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی، مصیبت، پریشانی، بیماری اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحم کی نظر کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہو، کسی کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، پریشان ہو، غم میں مبتلا ہو، مایوس ہو، نا امید ہو، تو اللہ پاک کا یہ ایک اسم مبارک اس کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے، مایوس ہو، نا امید ہو، تو اسی وقت باوضو ہو کر اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا رحیم، اے رحم کرنے والے 1500 مرتبہ آپ نے اس کا یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو تو 1500 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، یا رحیم یا رحیم، اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، 1500 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کے سارے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آج کل حالات بہت ہی زیادہ نازک ہیں، خراب ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی خاص ہے۔ اسے آپ خود بھی کریں اور اپنے تمام دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔